أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی ابھی؟ جی الحمد للہ. آپ کیسی ہیں ٹیچر؟ میں ٹھیک ہوں، بس صبح کا ٹائم ہے نا تھوڑا تو اس لیے 5 بج رہے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ میں شیئر کرتی ہوں، پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا، ٹاپک یاد ہے؟ اسما آپ کیسی ہیں؟ جی الحمد للہ. الحمد للہ. اچھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے. پچھلی بار جو ہمارا ٹاپک تھا وہ مورب اور مبنی کا تھا نا. جی آپ اس کو سمجھ گئے؟ کوئی کوشچن ہے اس میں کہ ریپیٹ کروں، تھوڑا ایک دفعہ دہرا دوں؟ ہاں ٹھیک ہے چلے گا. چلیں تھوڑا سا ریوائز کرتے ہوئے تب تک سسٹرز بھی آ جائیں گی باقی. تو مورب اور مبنی یہ نون کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. جو اسم ہوتا ہے اس کی 2 ٹائپس کیا ہوتی ہیں؟ پہلے مورب اور مبنی. مورب وہ ہوتے ہیں اسما جن کے اعراب جو ہیں بدلتے ہیں، جن کا ڈریس چینج ہوتا ہے، اور مبنی وہ ہوتے ہیں جن کا ایک ہی ڈریس ہوتا ہے. جیسے ہاذا، ہاذی ہی، اولئک، یہ سب ایک ہی ڈریس میں رہتے ہیں. یعنی رفعی حالت میں بھی وہی ان کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے، نصبی میں بھی اور جری میں بھی وہ سیم شکل ان کی ہوتی ہے. یہ مبنی اسما ہوتے ہیں اور یہ 2% ہوتے ہیں صرف. یعنی 100 میں سے 2% یہ ہوتے ہیں مبنی، باقی 98% جو ہے وہ مورب ہوتے ہیں. پھر مورب کے اندر جو ہیں 2 طرح کے اسما ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو منصرف ہوتے ہیں اور یہ فلی ڈکلائن ہوتی ہیں، یعنی 3 لباس چینج کرتے ہیں. ان کے 3 ڈریسز رفعی حالت میں اور ہوتا ہے، نصبی میں اور ہوتا ہے، جری میں اور ہوتا ہے. اعراب بدلتا ہے تینوں حالتوں میں. جیسے کتابن، 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 اقلامن، اقلامن، اقلامن. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے ہوتے ہیں. اور پھر جو اس طرح کے اسما بھی ہوتے ہیں جو کہ صرف 2 شکلیں بدلی کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف. غیر منصرف. تو منصرف تو فلی ڈکلائن ہوتے ہیں، لیکن غیر منصرف جو ہوتے ہیں وہ صرف 2 شکلیں بدلی کرتے ہیں. اور اس میں ان کے اندر جو ہے کسرہ نہیں آتا. ان کا کسرہ ان کی جری حالت بھی زبر سے ہی ہوتی ہے، یعنی صرف 2 شکلیں بدلی کرتے ہیں. جیسے مریمو، مریمہ اور مریمہ. تو جری حالت میں بھی زیر نہیں آئی بلکہ کیا ہوا ہے؟ زبر ہی آئی ہے. 2 لباس ان کے ہیں یا 2 شکلیں ہیں، 2 طرح کے اعراب. تو مریمو، مریمہ، مریمہ، آدمو، آدمہ، آدمہ. لیکن جو پہلے والے ہیں وہ 3 شکلیں بدلی کرتے ہیں. منصرف، کتابن، 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 دن، دن، دن. ٹھیک ہے، ان کا اعراب ہوتا ہے. اور اس کا کیا ہوتا ہے؟ رفعی حالت میں ایک پیش ہوتی ہے اور پھر نصبی اور جری میں زبر ہی ہوتی ہے، زیر نہیں ہوتی. تو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کے اندر یہ کتنی ہوتے ہیں پرسنٹ؟ 98 میں سے 85% آپ کے وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے منصرف ہوتے ہیں، اور جو آپ کے 13% ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 13 یہ ہوتے ہیں اور 85 وہ ہوتے ہیں اور 2% وہ ہوتے ہیں. جس طرح یہ 100% بن جاتے ہیں. اور اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ساری، بہت آسان ہے. اور غیر منصرف اسما جو ہوتے ہیں، غیر منصرف تو وہ ہوتے ہیں جو 85% ہوتے ہیں، وہ 3 شکلیں بدلی کرتے ہیں. غیر منصرف 13% ہوتے ہیں جو کہ صرف 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، رفعی اور نصبی اور جری. نصبی اور جری ان کی سیم ہوتی ہے. تو اس کی ہم نے مثالیں بھی کی تھی. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، ان کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، غیر منصرف کے اوپر نہ کسرہ آ سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں زیر بھی نہیں آ رہی اور تنوین بھی نہیں آ رہی. تو یہ رفعی حالت میں بھی ایک دمہ لیتے ہیں، نصبی میں ایک زبر لیں گے اور جری میں بھی زبر ہی لیں گے. تو یہ سارے ہم نے پڑھے تھے. اس کے کچھ گروپس بنائے تھے، جیسے کہ عورتوں کے نام ہوتے ہیں، پھر مردوں کے وہ نام جن کے اوپر گولتا آ جائے، پھر الف لام والے مردوں کے نام، پھر اسی طرح شہروں اور ملکوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں کیونکہ وہ مؤنث ہوتے ہیں نا، تو اس لیے وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ غیر منصرف ہوتے ہیں.
پھر اس طرح فرشتوں کے نام جو ہیں وہ بھی آپ کے غیر منصرف ہوتے ہیں. اور یہاں پر جو ابراہیم وغیرہ ہیں یہ نان عربک نیم ہے تو اس لیے وہ بھی غیر منصرف ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ انبیاء کے ناموں پہ تنوین آ سکتی ہے یعنی وہ فلی ڈکلائن ہوتے ہیں, 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں, جیسے نوحن, نوحن, نوحن ہوتا ہے تو یہ منصرف ہیں. اس میں ہم نے بتایا تھا کہ شاید پیچھے ہے کہ ہاں یہاں پر ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمدن, محمدن, محمدن منصرف ہے. نوحن, 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 لوتن, 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 ہودن, ان پہ تنوین آ رہی ہے اس لیے یہ 3 شکلیں لے رہے ہیں. ہودن, ہودن, شعیبن, شعیبن اور شعیبن. اسی طرح صالحن, صالحن اور صالحن. تو یہ کتنے ہیں؟ 2 اور 2 4 اور 2 6 ہیں. ٹھیک ہے, تو 6 جو ہیں یہ منصرف ہیں انبیاء کے نام. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں وہ سارے غیر منصرف ہیں. اور ان میں ابراہیم, آدم, یوسف سارے آ جاتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد یہ والے جو ہیں یہ مبنی ہے, حاضہ, ان کی ایک ہی شکل ہے, رفعی حالت میں بھی حاضہ, نصبی میں بھی اور اس میں بھی. اور ذالکا, الذی, اسی طرح اولئک, ہؤلاء, یہ سب ایک ہی شکل رکھتے ہیں. پھر ہم نے یہ ایکسرسائز بھی کی تھی. اور یہ بھی فرشتوں کے نام ہے, ہاروتو, ہاروتو آئے گا یہاں پہ, ہاروتا, ہاروتا. جو تنوین نہیں لے گا وہ کسرہ بھی نہیں لے گا, جو تنوین لے لے گا وہ کسرہ بھی لے لے گا. تو یہ اس میں بات ہے. آج ہم نے شروع کرنے ہیں مرکبات. میں نے مفرد کے بارے میں بتایا تھا. مفرد کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مفرد کیا ہوتا ہے؟ سنگل ورڈ, ون ورڈ. ہاں, واحد کو نہیں کہتے, واحد کو مفرد نہیں کہتے. جی وہ ہاں, واحد تبھی مفرد ہوگا جب اس کے آگے مثنیٰ اور جمع بھی بولا جائے گا. بولا جائے گا. دیکھیں, مفرد, مثنیٰ اور جمع یہ تینوں ملا کے بولیں گے تو مفرد کا مطلب واحد ہوگا. اگر مفرد مرکب کے مقابلے میں بولتے ہیں تو مفرد کا مطلب ہوتا ہے 1 ورڈ. اور 1 ورڈ تو مومنین بھی ہو سکتا ہے, مومنون بھی ہو سکتا ہے, مومنات بھی ہو سکتا ہے. وہ تو جمع ہے, وہ واحد تو نہیں ہے نا. سمجھ رہے میرے بات کو؟ اس بات کو کوئی بتائے گا اپنی الفاظ میں جو میں نے بتایا تھا پچھلی بار بھی, مفرد کیا ہوتا ہے؟ مفرد جیسے اب جیسے ہم اس کو مسلمین کو اگر ہم لل لگا دیں گے تو وہ 2 الگ الگ ورڈ ہو جائے گے. جیسے وہ مرکب ہو جائے گا. ہاں جی, لل ایک مفرد اور مسلمین ایک مفرد. تو اس طرح سے 2 الگ مفرد الگ جو ہوتا ہے نا, مفرد جو ہوتا ہے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے, مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے, جمع بھی ہو سکتا ہے. تینوں حالتوں میں مفرد ہو سکتا ہے. جی سمجھ آئیے؟ یعنی مومنون, مومنین, مومنات کچھ بھی ہے, اقلامن, یہ سب مفرد ہے. جب تک ان کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ آ کے نہیں جوڑتا وہ مفرد ہی ہیں. تو مفرد کا مطلب واحد بھی ہوتا ہے, لیکن اس وقت واحد ہوتا ہے, واحد کا مطلب ایک ہوتا ہے نا, تو اس وقت واحد ہوتا ہے جب اس کو مثنیٰ اور جمع کے مقابلے میں بولا جائے. جب اس کو مرکب کے مقابلے میں بولا جائے تو مفرد کا مطلب ہوتا ہے 1 ورڈ. اور 1 ورڈ تو واحد بھی, مثنیٰ بھی, جمع بھی ہو سکتا ہے. جب تک ہم اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہیں لگائیں گے مفرد ہی ہوگا. اچھا, اب یہاں پر آپ دیکھیں, کوئی بھی لفظ خواہ اسم ہو, فعل ہو یا حرف ہو, جب تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اس کو مفرد کہتے ہیں. چاہے اسم ہو, فعل ہو, حرف ہو. بھی جو ہے نا ایک کلمہ ہے, ٹھیک ہے نا. بی جتنے چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوگا نا حرف, وہ ایک کلمہ ہے. کیونکہ کلمے کی 3 قسمیں پڑھی ہیں, اسم, فعل اور حرف. تو حرف جو ہے نا وہ انا بھی حرف ہے, بٹ بھی حرف ہے, فی بھی حرف ہے, لا بھی حرف ہے. تو یہ سارے حروف ہیں. اچھا, اب یہ کلمات ہیں, یہ مفرد ہیں سارے. لا بھی مفرد ہے, لی بھی مفرد ہے, یہ سب مفرد ہیں. اور بڑے سے بڑا جیسے مومنین, مومنات بتایا وہ سب مفرد ہیں. مفرد جب مفرد سے ملتا ہے یعنی مفرد پلس مفرد ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, مرکب بن جاتا ہے. مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں. پھر ایک ہوتے ہیں مرکب ناقص یعنی نقص والے, ان میں کمی ہوتی ہے کوئی. اور مرکب تام کیا ہوتے ہیں, جو کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے, جو پورا میننگ دے رہا ہوتا ہے, فل میننگ سمجھا رہا ہوتا ہے, وہ مرکب تام. تام جو ہے یہ تمام سے ہے, کمپلیٹ سے. تمام اردو میں بولتے ہیں نا, اسی سے ہی ہے.
अच्छा, रिकॉर्डिंग है, लगी हुई रिकॉर्डिंग? जी टीचर। चल रही, शुक्र है, मैं समझी मैं भूल गई आज। तो मुरक्कब नाकिस जो होता है ये आपका फ्रेज होता है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसमें है का तर्जुमा कभी नहीं आएगा। मुरक्कब ताम में है का तर्जुमा आएगा, इंग्लिश में इज का आएगा, उर्दू में है का या है का तर्जुमा आएगा ताम में। अच्छा, अब मुरक्कब नाकिस पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। मुरक्कब नाकिस क्या होता है? जिसमें नक्स होता है, जिसमें है का तर्जुमा नहीं आता, जो कंप्लीट जुमला नहीं होता। दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी ना हो, मुरक्कब नाकिस कहलाता है। मसलन अच्छा लड़का, अब इसमें है नहीं आ रही, लड़की की किताब, यानी इनकम्प्लीट है ना, नाकिस है। मुरक्कब तो है, मुफरद प्लस मुफरद तो हो रहा है, मुरक्कब तो बन रहा है, बट नाकिस है। लड़की की किताब, कोई बात समझ नहीं आ रही, ये किताब, किताब में कोई बात समझ नहीं आ रही, इसको कहते हैं मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस की कई अकसाम हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो दर्ज झैल हैं। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी। ये चारों जो मुरक्कबात हैं इनके अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे हर खाने के अलग अलग होते हैं, इसी तरह इनके अलग अलग है, बनाने का तरीका अलग अलग है। वो जो हमने इसम की 4 हालतें पढ़ी हैं ना, वो यहाँ पर हमें काम आएंगी अभी, ठीक है, जब हम मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम पढ़ेंगे। अब ये तो नाकिस हो गया जिसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, 2 अल्फाज होते हैं लेकिन मानी पूरा नहीं होता, इसको नाकिस कहते हैं। फिर मुरक्कब ताम क्या होता है? जो कंप्लीट मानी देता है, जुमला होता है, सेंटेंस होता है। 2 या 2 से जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिससे बात पूरी हो जाए, मुरक्कब ताम कहलाता है। ये भी 2, कम से कम 2 अल्फाज होंगे तभी मुरक्कब बनेगा ना, अकेला तो मुफरद होगा, चाहे जितना भी बड़ा लफ्ज हो मुफरद ही है, जितना छोटा है इतना मुफरद है। जब 2 या 2 से जायद अल्फाज, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और कम से कम 2 होने चाहिए एटलीस्ट, तब जाके आपका मुरक्कब ताम बनता है। और मुरक्कब नाकिस भी 2 से ही बनता है, लेकिन हर एक की कॉम्बिनेशन अलग होती है, इसलिए वो 2 से बाद दफा कॉम्बिनेशन ऐसी बनाते हैं हम कि 2 से भी वो जुमला पूरा हो जाता है, पूरा मीनिंग देने लग जाता है। अच्छा, जैसे किताब पकड़, किताब पकड़ बात हाँ फेले अमर में टीचर, फेले अमर में ऐसा, हाँ, यहाँ पर जैसे आ रहा है ना किताब पकड़, तो ये फेले अमर ही है ना, है ना? तो फेले अमर में तो सिर्फ खा भी कहेंगे ना तो उसका मतलब होता है अंदर तू खा या तुम खाओ, है ना, खाओ भी सिर्फ कहेंगे तो मीनिंग पूरा हो जाएगा ना। तो फेले अमर में तो अब इसके अंदर अंडरस्टूड है कि तुम खाओ, जाहिर है हुक्म तो सामने वाले को देते हैं ना, तो खाओ के अंदर भी आपका पूरा मीनिंग पूरा है। इसी तरह किताब पकड़ में इसमें 2 लफ्ज आ रहे हैं तो इसमें भी मीनिंग पूरा है। अच्छा, लड़का नेक है, लड़का नेक है, तो बात पूरी समझ आ रही है, ये किताब है, बात समझ आ रही है। किताब पकड़ में भी बात समझ आ रही है, किताब को पकड़ना है, हुक्म दिया जा रहा है, तो ये आपका मुरक्कब ताम है जिसमें बात पूरी समझ आ जाए। ये भी कम से कम 2 अल्फाज से मिलके बनता है क्योंकि मुरक्कब होता है। उसके बाद मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं। जुमला 2 तरह का होता है, मुरक्कब ताम जो है उसको जुमला कहते हैं, ठीक है, ताम से तमाम, और जुमला सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं। और फिर जुमला 2 तरह का होता है, एक इस्मिया होता है और एक फेलिया होता है। इस्मिया जो है इस्म से शुरू होता है, फेलिया फेल से शुरू होता है, इसलिए इसको जुमला इस्मी कहते हैं। ये नाउन से शुरू होता है और ये फेल से, वर्ब से शुरू होता है, इसलिए इसको फेलिया कहते हैं। अरबी जुबान में इस्म से शुरू होने वाले जुमले को जुमला इस्मिया कहते हैं, जबकि फेल से शुरू होने वाला जुमला जुमला फेलिया कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जी नहीं। चलिए, आसान है। अच्छा, अब आज हमने मुरक्कब ताम शुरू करना है। अभी हमने मुरक्कब नाकिस बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मुरक्कब ताम पढ़ेंगे। ताम क्या होता है? कंप्लीट जुमला होता है, कम से कम 2 अल्फाज से मिलकर बनता है और कंप्लीट मानी देता है। इसको जुमला भी कहते हैं, सेंटेंस भी कहते हैं। ताम के मानी है तमाम, मुकम्मल, कंप्लीट। 2 या 2 से जायद अल्फाज का ऐसा मुरक्कब जिसमें बात पूरी हो जाए, मुरक्कब ताम कहलाता है। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहते हैं जिस जुमले की इब्तिदा इसम से हो, उसे
اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اب آج ہم جملہ اسمیہ سٹارٹ کر رہے ہیں. جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں 2 طرح کے جملے آتے ہیں. بات پوری سمجھائی جاتی ہے، وہاں پہ فریزز بھی ہوتے ہیں، لیکن فریزز جو ہوتے ہیں وہ بڑے جملے کا مرکب تام کا ایک پارٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس جملے کی ڈیٹیل بتانے کے لیے وہ فریزز بیچ میں یوز ہوتے ہیں. اس لیے ہم فریزز کو بھی پڑھیں گے، مرکب ناقص کو بھی، اور جملہ اسمیہ کو بھی پڑھیں گے. تو جملہ اسمیہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ اس میں جملہ فعل کے بغیر بھی بن جاتا ہے. آپ دوسری زبانوں میں دیکھیں، اردو میں جملہ بنا کے دیکھیں، انگلش میں بنا کے دیکھیں، فعل کے بغیر جملہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے، خاص طور پہ اردو کے اندر. اور چونکہ ہم نے ابھی تک صرف اسم پڑھا ہے، لہٰذا ہم اسما کے مرکب سے ہی جملہ بنائیں گے. ابھی فعل سے نہیں بنائیں گے، ہم نے فعل ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے. تو ہم اسما سے ہی مرکب تام یعنی جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کریں گے. جملہ اسمیہ کے اجزاء معلوم کرنے کے لیے اردو کے درج ذیل جملے پر غور کریں. ٹھیک ہے، اس کے اجزاء معلوم کرنے، جملہ اسمیہ کے اجزاء کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں، اس کے جز ہوتے ہیں. زید نیک ہے. اچھا، اب یہ کمپلیٹ جملہ ہے، پورا معنی دے رہا ہے کہ زید کیا ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے. جملے پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے 2 اجزاء ہیں. ایک زید جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اور جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. زید کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے، آگے کوئی نیوز دی جا رہی ہے، نیک ہے. جبکہ دوسرا جز نیک ہے، یعنی وہ بات جو کہی جا رہی ہے جو زید کے بارے میں. ایک تو زید ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور ایک وہ ہے دوسرا جزو جو بات کہی جا رہی ہے زید کے بارے میں کہ وہ نیک ہے. 2 جز ہو گئے. انگریزی گرامر میں انہیں بالترتیب سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں. پہلے والے کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور دوسرے والا نیک ہے جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہوتا ہے. سبجیکٹ جس سے شروع ہو رہا ہوتا ہے جملہ، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ سبجیکٹ، اور آگے جو ہے جو نیوز ہوتی ہے وہ پریڈیکیٹ کہلاتی ہے. اچھا، عربی میں جس کے متعلق بات کی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں. جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو بات کہی جائے اسے خبر کہتے ہیں. جو بعد میں مبتدا کے بارے میں بات کی جاتی ہے اسے خبر کہتے ہیں، نیوز کہتے ہیں. عربی کے بنیادی جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں. عربی میں ہے، ہوں یا ہیں کے لیے الفاظ موجود نہیں ہیں. اس بات کو نوٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ خود بخود ہی آ جاتے ہیں. جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ایک خاص کمبینیشن میں بناتے ہیں تو پھر وہ ہے اور ہوں کا ترجمہ ہم خود ہی لگا سکتے ہیں وہاں پر. الفاظ کو ایک خاص ترکیب میں لانے سے یہ مفہوم از خود پیدا ہو جاتا ہے. جب ایک خاص ترتیب دیں گے الفاظ کی تو وہ خود ہی مفہوم آ جائے گا. اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے مبتدا اور خبر کا اردو میں تعین کر لیں گے. اردو کے جملے میں ہم دیکھ لیں گے اچھا بھائی اس جملے میں مبتدا کون سا ہے، خبر کون سی ہے، اور پھر مبتدا اور خبر کے قواعد لاگو کرتے ہوئے جملے کو عربی میں ترجمہ کریں گے، مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ پیج پہ. مبتدا اور خبر کے قواعد، قاعدہ کیا ہے. مبتدا پہ کون سے قانون لاگو ہوتے ہیں اور خبر پہ کون سے لاگو ہوتے ہیں. تو وسعت کے لحاظ سے مبتدا جو ہوتا ہے، ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہیں نا، اعراب، جنس، عدد اور وسعت، وہ یہاں پہ ابھی کام آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وسعت کے لحاظ سے مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. عموماً نکرہ ہوتی ہے. خبر جو ہوتی ہے یعنی عموماً کا مطلب ہے کہ وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ جو جملہ بنائیں گے ابھی جو ہم سٹارٹ لیں گے وہ خبر نکرہ ہوگی اور مبتدا معرفہ ہوگا. اچھا، معرفہ میں پھر آپ کو پتہ ہے کیا، معرفہ کی کتنی اقسام ہم نے پڑھی ہیں، وہ سب مبتدا بن سکتے ہیں. اس کے بعد اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. اعراب کے لحاظ سے مبتدا بھی مرفوع ہوگا اور خبر بھی مرفوع آئے گی، یعنی دونوں پہ دمہ ہی ہوگا، دونوں رفعی حالت میں ہوں گے. وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، بٹ دونوں مرفوع ہوں گے. جنس اور عدد کے لحاظ سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوگی، جنس اور عدد کے لحاظ سے بالکل مطابقت ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو میں بہت آسان کر کے بھی بتا دوں گی آپ کو.
گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدرجہ بالا باتوں کا خیال رکھتے ہوئے زید نیک ہے کا ترجمہ کریں۔ اب پہلے تو ہم اس کا اردو میں ہی بنا لیں گے کہ زید کیا ہے، وہ مبتدا ہے، اور نیک ہے کیا ہے، وہ خبر ہے۔ یہ مبتدا ہے، اس کو ہم نے معرفہ لانا ہے اور مرفوع لانا ہے۔ اس کے اوپر کون سے قواعد، مبتدا کی قواعد کون سے ہیں، معرفہ ہے اور مرفوع ہے۔ اچھا جی، یہ پہلا والا جو قاعدہ تھا نا، وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کو معرفہ لانا ہے۔ تو زید آپ کو پتہ ہے معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، زیدن ہوگا نا، تو یہ مرفوع بھی ہے اور معرفہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو خبر ہے وہ نیک ہے، تو خبر ہم نے پڑھی ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے، تو صالح ہوگا، یہ خبر ہے۔ اب اس میں ہے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کمبینیشن کیا بنا ہے ہمارا بنا ہے کہ معرفہ پلس نکرہ، معرفہ پلس نکرہ، یہ کمبینیشن جب لائیں گے نا، پہلے معرفہ ہوگا پھر نکرہ ہوگا، تو یہ جو ہوگا یہ جملہ بنے گا، یہ مرکب تام بنے گا آپ کا، مرکب تام، مفرد پلس مفرد دو لفظ مل گئے اور یہ مرکب تام بن گیا آپ کا، یہ کمپلیٹ جملہ بن گیا۔ اگر یہ کمبینیشن نہیں ہوگا، دونوں طرف معرفہ کر دیا یا دونوں طرف نکرہ کر دیا، تو وہ ہے کا ترجمہ بھی نہیں آئے گا بیچ میں اور جملہ اسمیہ بھی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، جیسے میں کہتی ہوں ولدن صالحون، ٹھیک ہے۔ اب کیا یہ مبتدا خبر بن سکتے ہیں؟ دو ورڈ تو ہیں، کیا یہ بن سکتے ہیں مبتدا خبر؟ اس کو میں مبتدا، اس کو خبر کہہ نہیں سکتے ہیں؟ ٹیچر، کوئی اور بتائے نہیں۔ مجھے، بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ سب ایگری کرتے ہیں؟ اپنی ریزن بھی بتائیں نا، اپنی ریزن بھی بتائیں۔ ٹیچر اس سے کہ ولدن جو ہے وہ معرفہ نہیں ہے، ہاں، نکرہ پلس نکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ، نکرہ پلس نکرہ۔ ہاں، تو یہ جملہ نہیں بنے گا، اس میں ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا، یہ آئے گا نیک لڑکا، نیک لڑکا اس کا ترجمہ ہوگا، اس میں ہے نہیں ڈال سکتے۔ اگر میں اس کو الولدو کر دوں اور اس کو میں کیا کر دوں، صالح نہیں رہنے دوں، تو پھر یہ آپ کا لڑکا نیک ہے بن جائے گا، کیونکہ یہ معرفہ ہو گیا اور یہ نکرہ ہو گیا۔ الولدو کر دوں گی تو یہ کیا ہو جائے گا، آپ کا معرفہ پلس نکرہ ہو جائے گا، تو یہ آپ کا جملہ بن جائے گا، سمجھ آئیے۔ لیکن ولدن صالح نکرہ پلس نکرہ سے آپ کا جملہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح اگر میں کر دوں، ایک اور بات سمجھا دیتی ہوں، کہ اگر میں اس کو کر دیتی ہوں الولد الصالح، اب بتائیے، اب میں نے یہ کر دیا، اب اس کمبینیشن سے جملہ بنے گا؟ نہیں ٹیچر، کیونکہ خبر یہ بھی معرفہ پلس معرفہ ہو گیا ہے، تو ہمارا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے، معرفہ پلس نکرہ ہونا چاہیے، تبھی کیا آپ کا مرکب تام بنے گا۔ تو جو بھی آپ نے جملہ بنانا ہے، پہلے والے کو آپ نے معرفہ لانا ہے اور دوسرے والے کو آپ نے نکرہ بانا ہے، تبھی جا کے آپ ہے کا ترجمہ کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ ایک خاص ترتیب میں رکھیں گے اس کو، ایک خاص اس کو اعراب دے کے اور پھر اس کا ہم بنائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حامد سچا ہے، اب حامد کیا ہے، وہ مبتدا ہے، سچا ہے کیا، یہ خبر ہے۔ جو ہے سے پہلے آتا ہے نا وہ خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے سے پہلے جو بھی آئے وہ خبر ہوتی ہے، تو اس کو خبر بنائیں، اور شروع میں جو آ رہا ہے وہ مبتدا ہے۔ تو اب آپ نے اس کو ٹرانسلیشن جب کرنا ہے تو یہ حامد دن معرفہ رکھنا ہے اور مرفوع رکھنا ہے۔ تو کیا حامد دن معرفہ اور مرفوع ہے؟ جی ہے، ہاں، معرفہ کی اقسام میں سے نا، علم ہے نا، علم ہے نا، معرفہ کی اقسام میں سے ہے، معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے۔ آپ اس کو نکرہ نہ سمجھے کہ تنوین آ رہی ہے تو یہ تنوین والا لفظ تو نکرہ ہوتا ہے، ایسا دماغ میں خیال آ سکتا ہے نا کہ یہ بھی یہاں بھی تنوین آ رہی ہے، یہاں بھی تنوین آ رہی ہے، تو یہ تو نکرہ ہو گئے نا، لیکن یہ نکرہ نہیں ہے، یہ علم کی اقسام میں سے ہے۔ علم کی اقسام جو ہے معرفہ کی اقسام میں سے ہے، تو حامد، محمود اور اوپر جو ہم نے زید کیا تھا، یہ نکرہ نہیں ہے، یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے اور یہ معرفہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ عربی نام ہے تو ان پہ تنوین آتی ہے، جو نان عربک نیم ہوتے ہیں ان پہ تنوین نہیں آتی ہے۔ ابراہیمو اگر میں یہاں پہ لکھوں تو مجھے ابراہیمو لکھنا پڑے گا، اس کے اوپر میں تنوین نہیں ڈال سکتی کہ وہ نان عربک نیم ہے۔
अरबिक नीम के ऊपर तनवीन आती है लेकिन फिर भी वो मार्फा होते हैं। मोहम्मदुन भी इसी तरह से होगा, हामिदुन, महमूद, ये सब अरबी नेम है। तो अरब के जितने भी नेम है ये तनवीन के साथ भी मार्फा होते हैं। और ये 3 शक्लें भी बदली करते हैं क्योंकि ये तनवीन आ गई ना, तो 3 शक्लें, हामिदुन, हामिदन, हामिदिन, 3 शक्लें बदली कर। बट यहाँ पर तो मार्फा और मरफू आना है तो वो आ रहा है। फिर आपकी खबर जो है वो सादिकुन, वो नकरा आ रही। अगर इसको मैं सादिकु कर दूंगी तो मार्फा प्लस मार्फा हो जाएगा, फिर वो जुमला नहीं बनेगा। तो जुमला इस्मिया बनाने के लिए पहला मार्फा फिर नकरा। ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी है, महमूदुन मुअल्लिमुन, ये मार्फा मरफू है और मुब्तदा है ये, और ये खबर है, ये नकरा और मरफू है, दोनों मरफू हैं, बट दोनों जो है एक मार्फा एक नकरा है, बस ये इतनी सी बात है। तो उर्दू के जुमले में हम तायन कर लेंगे कि ये जो हमारी खबर है और ये जो है हमारा मुब्तदा है जिससे जुमला शुरू हो रहा है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, अगर इंग्लिश में कुछ समझना चाहे तो। अच्छा, अभी हमारी एक्सरसाइज आ गई होगी, इंशाल्लाह हम ये कर लेते हैं। अभी आप लोग बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, इसमें तायन करें और फिर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको समझ आई सिस्टर फहमीदा? जी 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 हाँ, मैं शुरू से मौजूद थी, हाँ, लेकिन आप बात हाँ, कर रही थी तो मैंने सलाम नहीं किया। नहीं, मुझे पता था, मैं देख रही हूँ, मुझे पता है कौन कौन आया हुआ है क्लास में। माशाल्लाह आप आ गई थी और मुझे अच्छा हुआ आप आ गई जल्दी। मैं बनाऊं ये जुमला? हाँ जी, आप इसे बनाइए और फिर मैं सबसे भी पूछती हूँ इंशाल्लाह। हाशिमुन तबीबुन। तबीबुन एक डॉक्टर है, ठीक है ना, एक डॉक्टर है, तो हाशिमुन तबीबुन। तो यहाँ पर एक क्यों लगाया गया है? क्योंकि नकरा लानी है, खबर हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, एक डॉक्टर से शुरू हो रही है, इसलिए यहाँ पे सब जगह एक एक आ रहा है। तो अब हाशिमुन अरबी नाम है, इसलिए उसके ऊपर तनवीन आएगी, ठीक है ना, अरबी नाम है ना हाशिम, तो हाशिम के ऊपर तनवीन आएगी। अगर कोई नॉन अरबिक नेम होगा तो फिर तनवीन नहीं लाएंगे, उसके बावजूद भी वो मार्फा होगा। चलिए नेक्स्ट कोई और बना ले। आबिद एक इंजीनियर है, पहले उसमें एक इंजीनियर है, खबर है, आबिद मुब्तदा है, ठीक है। आबिदुन इंजीनियर को क्या बोलते हैं? मुहंदिसुन। आबिदुन मुहंदिसुन। आबिदुन मुहंदिसुन, वेरी गुड। आबिदुन जो है ये नकरा नहीं है, ये मार्फा ही है, ठीक है। क्यों मार्फा है ये? मुहंदिसुन खबर है। बिल्कुल खबर है। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 कौन बनाएंगे? नासिर एक तालिब इल्म है। जी मैं बनाती हूँ। नासिरुन तालिबुन। जी बोलिए। यहाँ पर नासिरुन तालिबुन के अलावा तलमीजुन भी आ सकता है ना? तलमीज भी कहते हैं ना? लेकिन आप तलमीजुन को छोड़ देना, तालिबुन ही लिखते हैं, कुछ नहीं होता। तालिबुन लिख सकते हैं, तिलमीजुन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो असल में तिलमीजुन का मतलब शागिर्द होता है, शागिर्द। तो तालिब इल्म और शागिर्द में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है ना। वैसे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है, जुमला आपका सही है। नासिरुन तिलमीजुन भी लिख सकते हैं और वो उसका मतलब फिर ये होगा नासिर एक शागिर्द है, इस तरह से तर्जुमा होगा, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है। नासिरुन अब क्या हो जाएगा? तालिबुन। तो एक मार्फा हो गया और एक नकरा हो गया, ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे तभी आपका है का तर्जुमा आएगा। अगर जरा सी गड़बड़ की, डंडी मारी गई तो वो गलत हो जाएगा, है का तर्जुमा नहीं कर सकते। चलिए, मुजाहिद मेहनती है, मुजाहिद नेम है, मुज्तहिदुन। तो मुजाहिद नेम है और उसको हम ये भी अरबी नेम है, तनवीन लगाएंगे और मेहनती मुज्तहिदुन। मुजाहिदुन मार्फा है, मुज्तहिदुन नकरा है। आगे क्या है? खालिद लंबा है, खालिदुन तवीलुन। तवीलुन। खालिदुन मुजक्कर है, इसलिए हम तवीलुन लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई लड़की होती तो फिर तवीलतुन लिखते,
ٹھیک ہے نا, مریمو ہوتی تو طویلتن لکھتے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لڑکی ہے تو پھر اس کی خبر بھی مؤنث آئے گی. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ 4 حالتوں میں مبتدا اور خبر جو ہیں 3 حالتوں میں برابر ہوتے ہیں, چوتھی میں برابر نہیں ہوتے. دیکھیں آپ کوئی بھی ایک جملہ بنائیں, جیسے خالد لمبا ہے, آپ نے یہ بنایا نا تو خالد طویل, تو آپ اس کو دیکھیں, ابھی یہ 3 حالتوں میں ایکول ہوگا, چوتھی میں نہیں ہوگا. اگر چوتھی میں بھی ایکول کر دیا تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. یہ دیکھیں طویل. اب مجھے بتائیں کہ اعراب کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ خالد مذکر ہے, مرفوع مرفوع ہے, پہلے اعراب کو دیکھیں گے, مرفوع ہے, مرفوع ہے, اور پھر طویل بھی مرفوع ہے. جینڈر مذکر ہے اس کا خالد کا, اور جی عدد کیا ہے؟ واحد ہے. واحد ہے اچھا, وسط میں کیا ہے؟ معرفہ ہاں سوری, میں نے وسط لکھ دیا, طویل جو ہے نکرہ ہے. معرفہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں اب اس کو بھی دیکھنا ہے, دونوں کو میچ کرنا ہے 3 حالتوں میں. اچھا یہاں پہ معرفہ ہے, اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, طویل ان کو بھی. طویل ان کو دیکھیں, طویل آپ کا اعراب میں کیا ہے؟ اعراب میں کیا؟ مرفوع مرفوع ہے. میں یہاں مرفوع. پہ اسی کو ٹک لگا دیتی ہوں, سیم ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد طویل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر مذکر ہے. یہاں پہ بھی ہمارا خالد بھی مذکر تھا, یہ بھی مذکر ہے. پھر اس کے بعد واحد ہے, طویلانی تو نہیں, طویلانی تو نہیں ہے نا, واحد ہے. اچھا پھر معرفہ ہے, نکرہ نکرہ ہے. تو نکرہ یہاں پر آ کے وسط میں کیا ہے, یہ اپوزٹ ہو گئے. اگر آپ نے وسط میں بھی برابر کر دیے, یہ آپ کا معرفہ تھا یہ والا, اور آپ نے اس کو بھی ٹک لگا دیا, اس کو بھی معرفہ ہی بنا دیا, تو پھر یہ آپ کا ناقص بن جائے گا, تام نہیں بنے گا. اگر معرفہ, اگر آپ نے یہاں معرفہ ہے یہ والا اور آپ نے اس کو بھی معرفہ کر دیا تو پھر یہاں ٹک لگ جائے گا, دونوں سائڈ معرفہ معرفہ, تو پھر وہ آپ کا نہیں بنے گا. ہاں توصیفی ہو جائے گا, دوسرا ڈیفرنٹ ہو جائے گا, پھر اس کا وہ ناقص ہو جائے گا, پھر تام نہیں بنے گا. تو 3 حالتوں میں سیم ہونا چاہیے, چوتھی حالت میں اپوزٹ ہونے چاہیے. معرفہ ہے اور نکرہ ہے, بس اس بات کو سمجھ لیں. جملہ اسمیہ اتنی مشکلوں سے لوگوں کو سمجھ آتا ہے, لیکن جب ہم اعراب کی اسم کی 4 حالتیں پڑھ لیتے ہیں اور اس طرح میچ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. 3 حالتوں میں آپ نے میچ کرنا ہے, چوتھی میں میچ نہیں کرنا. اگر چوتھی میں میچ کر دیا تو بس آؤٹ, ٹھیک ہے نا, پھر وہ ناقص بن جائے گا. پھر آپ ہے میں بھی ترجمہ نہیں کر سکتے, مرکب تو بنے گا لیکن ناقص بنے گا, تام نہیں بنے گا. اچھا جی, زاہد چھوٹے قد والا ہے. زاہد قصیر, زید عربی میں زید ہوتا ہے, قصیر, زید کثیر, چھوٹے, ہاں چھوٹے قد کا کثیر. کثر نماز کثر سے ہے نا, ایک کثیر دوسرا والا بھی ہوتا ہے نا, یہ والا بھی کثیر, جزاک اللہ خیرن کثیرہ, یہ والا نہیں لکھنا, یہ والا کثیرن چھوٹے قد کا, پست قد. لڑکی ہوگی تو کثیرتن, لڑکا ہوگا تو کثیرن ہوگا. اور یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے, باقی تینوں حالتوں میں سیم ہے, اعراب میں بھی, عدد میں بھی اور جنس میں بھی, لیکن معرفہ اور نکرہ ہونے میں اپوزٹ ہے. منصور خوبصورت ہے, منصور جمیل, جمیل ہو جائے گا. شاہد کھڑا ہے, شاہد قائمون, قائمون, قائمون بھی ہو سکتا ہے, واقفن بھی ہو سکتا ہے, دونوں لفظ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. واقف وقف سے ہے نا, وقف جو ہوتا ہے نا وہ بھی کھڑا ہونا ہے. تو جب قرآن میں وقف آتا ہے تو ہم وہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں نا, رک جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. تو واقفن, واقفتن لڑکی کے لیے ہوتا ہے, واقفن لڑکے کے لیے. اور بہرحال آپ نے جو قائمن کہا ہے وہ بھی صحیح ہے, قائم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں, قیام کرتے ہیں, وہ بھی صحیح ہے. قائمن کھڑا ہونے والا ہے, کھڑا ہے. تو آپ کا قائمن نکرہ ہے اور شاہد معرفہ ہے. مظہر بیٹھا ہوا ہے, مظہر جالسن بیٹھا ہوا ہے, جالسن بیٹھا ہوا ہے, جلسہ سے بیٹھا ہوا ہے. ساجد بیمار ہے, ساجدن مریدن, مریدن بیمار ہے. ساجدن معرفہ ہے, مریدن نکرہ ہے, صحیح ہے. اچھا اب آپ کے یہ مبتدا واحد مؤنث ہوگا تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی. مبتدا کہہ رہے ہیں واحد مؤنث ہوگا تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی. تو اب مریم نیک ہے تو مریم مبتدا نیک ہے, اس کی خبر ہے.
تو مریم چونکہ مونس ہے تو اب اس کی خبر بھی کیا ہوگی؟ وہ بھی مونس آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور معرفہ اور نکرہ باقی تینوں حالتوں میں برابر. لیکن اب یہ کیا معرفہ نہیں ہے؟ معرفہ ہے نا؟ معرفہ ہے. ہم اس کے اوپر تنوین لگا نہیں سکتے. مردوں کے نام پہ لگا سکتے ہیں، عورتوں کی جو ہوتی ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں، غیر منصرف ہوتے ہیں، بٹ یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور علم ہے نا اس لیے معرفہ. اس طرح زینب و فاطمہ تو عورتوں کے نام پہ تنوین نہیں ڈال سکتے اور ان کے نیچے زیر بھی نہیں آ سکتی. پھر مریم، مریمہ، مریمہ ہی ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد خبر صالحتن ہے، زینب سچی ہے، صادقتن، اور معلمتن فاطمہ استانی. چلیں اب یہ آپ کا کام ہے. اچھا اب یہاں پہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مبتدا جب واحد تھا تو خبر بھی واحد تھی. ٹھیک ہے. اب مبتدا مثنی مذکر یا مثنی مؤنث ہوگا تو اسی کے مطابق مثنی مذکر یا مثنی مؤنث آئے گی. اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. زید اور حامد نیک ہیں، تو زید اور حامد کیا ہو گیا؟ یہ مبتدا ہو گیا. نیک ہیں جو یہ خبر ہو گیا. جو اس کے ساتھ آتا ہے نا ورڈ وہ خبر ہوتی ہے. آسان سی بات ہے. یا ہیں کے ساتھ جو آئے گا وہ آپ کی خبر ہوگی، اور جو شروع میں آ رہا ہے چاہے وہ ایک آ رہا ہے، دو آ رہا ہے، تین آ رہے ہیں، وہ آپ کے مبتدا ہیں. تین بھی ہو سکتے ہیں. محمد و زید، محمد اور زید اور حامد نیک ہے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو جتنے نام ہوں گے وہ آپ کے مبتدا ہوں گے. اب یہاں پہ دو ہی ہیں تو اب آپ نے دیکھا جب زیدن تھا تو صالحن تھا. اب جب یہ دو ہو گئے زیدن و حامدن تو صالحن نہیں لگا سکتے، صالحانی لگائیں گے. ٹھیک ہے. بٹ یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے. صالحانی نکرہ ہے نا؟ کسی کو کوئی شک ہے؟ جب تک آپ اس کے اوپر الف لام نہیں لگائیں گے یہ نکرہ ہی ہے. ٹھیک ہے. الف لام لگا دیں گے تو معرفہ ہو جائے گا، ایکول ہو جائیں گے، پھر ناقص ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو الف لام نہیں لگانا. صالحون ہو تب بھی الف لام نہیں لگانا، صالحات ہو تب بھی الف لام نہیں لگانا. اب مریم یہ چونکہ مذکر تھے نا دو، اس لیے صالحانی آیا ہے. اب دو مؤنث ہیں، ڈوئل ہو گیا یہاں پہ، تو یہاں پر بھی ڈوئل فارم آئے گی، صالحتانی. صالحتان. ٹھیک ہے. صالح اگر ایک ہوتی مریم تو صالحتن ہوتا، یہاں ہم نے پڑھا ہوتا. ٹھیک ہے نا. جب دو ہو گئی مریم بھی اور زینب بھی دو ہو گئی تو پھر صالحتانی، صالحتن نہیں لگا سکتے. تو یہ جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں نا یہ تین حالتوں میں نے بتایا نا ایکول ہوتے ہیں. دیکھیں یہ والا بھی مرفوع ہے اور یہ والا بھی مرفوع ہے اعراب کے لحاظ سے. پھر آپ جنڈر میں جائیں تو یہ بھی مؤنث ہے اور یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ جائیں عدد میں تو یہ بھی تثنیہ ہے اور یہ بھی تثنیہ ہے. صحیح ہے نا. یہ بھی تثنیہ ہے اور یہ بھی تثنیہ ہے. لیکن وسط میں جائیں تو یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہے. معرفہ نکرہ. تو تین صورتوں میں آپ نے برابر رکھنا ہے، چوتھی میں برابر نہیں رکھنا. اسی طرح جب مبتدا جمع مذکر یا جمع مؤنث ہوگا تو خبر بھی اسی کے مطابق جمع مذکر یا جمع مؤنث آئے گی. اب یہاں پہ دیکھیں زید، حامد اور محمود تین ہو گئے، جمع ہو گئے نا. دو سے زیادہ ہو جائیں تو جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ مبتدا ہو گیا، نیک ہیں یہ خبر ہو گئی. اب جب تین ہو گئے تو تینوں کو مبتدا بنائیں گے. یہ مبتدا ہے اور صالحون یہ نکرہ ہے، یہ بھی جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہے نا. مرفوع یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے. صالحون مرفوع ہے نا، صالحانی بھی مرفوع تھا، یہ مرفوع ہے اور یہاں بھی مرفوع ہے سب. اچھا اس کے بعد اب اگر آگے جائیں آپ تو جنڈر میں جائیں تو یہ بھی مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. عدد میں جائیں تو یہ بھی جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے. اور وسط میں جائیں تو یہ معرفہ اور یہ نکرہ ہے. تو کمبینیشن بن گیا آپ کا جملہ اسمیہ کا. اب ان کو دیکھ لیں، یہاں پہ تین ہیں یہ. اچھا اردو میں یہ کیا ہوتا ہے شاید وہ بتائیں بھی، میں آگے بتا دیتی ہوں پھر آپ کو جو بتائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں مریم و زینب و فاطمہ. عربی میں ہر نام کے بعد واو لگاتے ہیں، لیکن اردو میں آپ نے دیکھا کہ قومیں لگاتے جاتے ہیں اور آخر میں جا کے اور لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں آپ کو مسٹ ہر نام کے بعد آپ کو چاہے مذکر و مؤنث سے آپ نے واو لگانا ہے. تو یہاں پہ یہ جمع ہو گئی مؤنث، تو اب اس کی جو خبر آئے گی وہ بھی جمع مؤنث ہی آئے گی. صالحاتن یہ بھی رفعی حالت میں، یہ بھی رفعی حالت میں، یہ بھی آپ کا مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے جمع مؤنث، اور یہ بھی آپ کا عدد میں جمع ہے
اور یہ بھی جمع ہے اور آپ کا یہ معرفہ اور یہ نکرہ چوتھی حالت میں اپوزٹ ہو گیا. اسی طرح جب مبتدا مختلف الجنس ہوگا, مبتدا جو ہے اس میں مکس بھی تو آ سکتے ہیں نا, مریم, زینب اور حامد نیک ہے نا, ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا. تو خبر میں مذکر کی رعایت رکھی جائے گی. اب اس کو دیکھ لیں, زید اور فاطمہ نیک ہیں. اب یہ دو ہی ہیں, زید اور فاطمہ, لیکن ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے. تو کس کی رعایت رکھی جائے گی؟ مذکر کی. مرد قوام ہوتے ہیں نا, ویسے تو کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ ہے نا, یہ کہتے ہیں نا, لیکن مرد قوام ہوتا ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں. تو یہاں پر آپ فاطمہ کو دیکھتے ہی یہاں پر صالحتانی نہیں لائیں گے, بلکہ مرد والا سیگا یوز کریں گے, مذکر کا سیگا یوز کریں گے, مؤنث کا نہیں کر سکتے. اس کو بھی دیکھ لیں, مریم, زینب اور حامد نیک ہے. اب اس میں دو عورتیں ہیں اور ایک مرد ہے, پھر بھی آپ نے مذکر کا سیگا یوز کیا. جب تک تینوں عورتیں نہیں ہوں گی تب تک آپ صالحاتن نہیں لگا سکتے خبر کے طور پہ. اگر ایک بھی مرد ہو گیا نا, چاہے آپ کی 49 عورتیں ہیں اور ایک مرد ہے بیچ میں, تو بھی آپ نے مذکر کا سیگا یوز کرنا ہے خبر کے طور پہ. اس بات کو کوئی بتائے گا؟ میں بتا دوں. جی بتائیے. ٹیچر نے یہ فرمایا ہے, یہ سمجھایا ہے کہ اگر مبتدا مختلف الجنس ہو, یعنی اس میں مذکر اور مؤنث دونوں نام استعمال ہو, تو جو خبر ہے وہ اس میں مذکر کی رعایت رکھی جائے گی, خبر مذکر ہی ہوگی. اور چاہے اس مبتدا کے جو مجموعے میں چاہے 50 خواتین کے نام ہو, لیکن ایک مرد کا نام شامل ہو, تو اس مرد کے ہونے کی وجہ سے خبر مذکر ہو جائے گی, مذکر ہی آئے گی, مؤنث کا صیغہ نہیں لا سکتے. جمع لائیں گے, جمع لائیں گے, جمع لائیں عدد میں گے, مطابقت ہوگی, عدد میں مطابقت ہاں ہوگی. وہ تین چیزوں مطابقت ہوگی. ہاں وہ عدد دیکھیں کس کس چیز میں مطابقت ہوگی, آپ دیکھیں نا, ابھی دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ جو ہے آپ کا علم, یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے, تو اس میں تو ہو گئی نا. جی ٹیچر. اچھا, سب سے پہلے ہمارا اعراب ہوتا ہے, تو یہ بھی مرفوع ہے, یہ بھی مرفوع ہے, ٹھیک ہے. اعراب میں تو مطابقت ہو گئی. پھر ہم اگر دیکھیں تو دوسری چیز جینڈر ہے. تو جینڈر جو ہے یہاں پر مکس ہے. جب مکس ہوتا ہے مرد اور عورتیں تو یہاں پہ مذکر لایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ اگلی چیز پہ جائیں, جنس کو چھوڑ دیں, اور اگلی عدد پہ جائیں تو آپ کا عدد یہاں بھی جمع ہے, یہاں بھی جمع ہے. پھر آپ وسط میں جائیں تو یہ ادھر معرفہ مثنیٰ ہے ہے, ٹیچر, اوپر میں مثنیٰ ہے, نیچے جمع ہے ٹیچر. ہاں یہاں پہ نا, یہاں جمع ہے, یہاں جمع ہے, اوپر مثنیٰ ہے. تو اگر مثنیٰ ہوگا تو مثنیٰ ہی لائیں گے, جمع ہوگا تو جمع ہی لائیں گے, جمع ہی لائیں گے. تو بس آپ نے ان کو معرفہ اور نکرہ رکھنا ہے, نمبر 1. اور دوسرا یہ رعایت رکھنی ہے کہ اگر مکس ہے, مختلف الجنس آ رہا ہے مبتدا, تو پھر آپ نے مذکر کی رعایت رکھنی ہے. الرجال قوامون, یہ جملہ آتا ہے نا, مرد کیا ہے؟ قوام ہے, تو مردوں کا صیغہ لایا جائے گا اگر مختلف جنس ہوگا. ابھی آپ یہ ایکسرسائز کریں گے آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. تو ایکسرسائز آپ کی یہ ہے کہ ہاشم ایک ڈاکٹر ہے, ہاشم یہ ہم نے کر چکے ہیں, فاطمہ ایک ڈاکٹر. اچھا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ استعمال شدہ مذکر مبتدا کی جگہ مؤنث مبتدا لائیں اور جملے بنا کر عربی میں ترجمہ کریں. مشق نمبر 1 کو دیکھنا ہے, اس میں جہاں جہاں مذکر آئے ہیں نا مبتدا, ان کی جگہ مؤنث لانا ہے. جیسے پہلا جملہ ہمارا کیا تھا, ہاشم ایک ڈاکٹر ہے, تو آپ نے کیا لگانا ہے؟ فاطمہ ایک ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا جملہ ہمارا کیا ہے ایکسرسائز نمبر 1 میں, اگر اوپر جانتے ہیں. عابد ایک انجینئر ہے. اچھا آپ کے پاس بک ہے؟ اچھا نہیں ٹیچر, میں یاد تھا آپ کو. چلیے, عابد ایک انجینئر, تو عابدہ ایک انجینئر ہے, انجینئر ہی کہیں گے نا, لیکن عابدہ ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مہندستن ہو جائے گا. عابدہ تو مہندستن, عورتوں کے نام پہ ایک پیش آتی ہے. ناصر ایک فیمیل اسٹوڈنٹ ہے, طالبہ ہے. ناصرہ ایک طالبہ ہے.
नासिरतु तालिबतुन, नासरा भी कर सकते हैं, कोई और भी नाम लगा सकते हैं, मरियम भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। मुजाहिद मेहनती है तो जैनब मेहनती है, वो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। मुब्तदा को जब आप मुअन्नस करेंगे तो आगे खबर खुद ही मुअन्नस हो जाएगी, कसीरतुन हो जाएगी, जायदा होगी, तो है ना। तो कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मंसूर तो मंसूरा तो नहीं करें, ऐसा करने की जरूरत नहीं। शाहिदा तो शाहिदा ही करें, मुअन्नस नाम लाना है आपने, ठीक है, कोई भी ले आए जो आपको पसंद है, सही। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है और कर लीजिएगा, जबानी जबानी कर लीजिएगा, लिखे नहीं तब भी। अब जो आपकी एक्सरसाइज है ना, ये अगली वाली, ये हम कर लेते हैं। हाशिम और आबिद डॉक्टर हैं। हाशिमुन व आबिदुन तबीबतानी, तबीबतानी या तबीबानी? तबीबानी। हाँ, तबीबतानी तब आएगा जब लड़कियां होंगी ना, दोनों लड़कियां होगी, राइट। मुन्नस के साथ मुन्नस है, कोई बात नहीं, गलती करेंगे ना, ये वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि आप आपको आता हो, क्योंकि गलती याद रहती है, तो मिस्टेक से कभी घबराए नहीं और ना कभी शर्मिंदा हो। नासिर और मुजाहिद मेहनती हैं। नासिरुन व मुजाहिदुन मुज्तहिदानी, मुज्तहिदानी होगा, मुज्तहिदुन मुज्तहिदानी। खालिद और जैद तालिब इल्म है। खालिदुन व ज़ैदुन तालिबानी, तालिबानी सही है, तालिबानी हो जाएगा। खालिदुन क्योंकि ये दोनों मुज़क्कर हैं तो इसलिए आपका तालिबानी ही आएगा। अच्छा जी, मंसूर और शाहिद खड़े हैं। मंसूरुन व शाहिदुन काइमानी, कायमानी या हाँ, बैठे हैं तो जालिसानी। अच्छा, अब यहाँ बैठे हैं, बेटे हुए नहीं है, बैठे हुए हैं, जालिसानी हो जाएगा, दोनों ठीक है। अच्छा, अब ये आप करें फहमीदा, अजान किसके पास हो रही है? आप करिए फहमीदा, इसको करिए। कौन सा वाला? लास्ट वन? हाँ, ये अभी मैंने सामने, मरियम और जैनब नेक है। मरियमो व ज़ैनबो सालेहातानी, तानी होगा, सालेहा एक होगी, मरियम सालेहतुन होगा, दो हैं तो सालेहतानी हो जाएगा, ठीक है ना। मरियम व ज़ैनबु सालेहतानी। फातिमा और आयशा सच्ची हैं। सादिकानी आ जाएगा इसमें, सादिकानी, फातिमा तो बिल्कुल, आयशा तो सादिकानी। अच्छा, हफ्सा रुकैया उस्तानिया हैं। उस्तानिया तालिब उस्तादेज़ानी, हफ्सतु व रुकैयतु मुअल्लिमानी आएगा। उस्तानिया बेशक जमा है, तो अब उन्होंने दो उस्तानिया नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने सिर्फ उस्तानिया, दो को भी उर्दू में तो दो भी जमा होती है ना, मुअल्लिमतानी आएगा। हाँ, मुअल्लिमतानी आएगा, ठीक है, मुअल्लिमातुन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो हैं तो मुअल्लिमतानी आएगा। नीचे आबिदा और शाहिदा तालिबात हैं। तालिबतानी है, आबिदतु व शाहिदतु तालिबतानी, दो है। नासिरा और साइमा मेहनती हैं। नासिरतु व साइमतु मुज्तहिदतानी, सही है। जब तक दो हैं तो फिर आपका मुज़क्कर में वो मुसन्ना आएगा और मुअन्नस में मुसन्ना आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपका काशिफ और असद और उमर इंजीनियर हैं। काशिफु व असदु व उमरु मुहंदिसूना, मुहंदिसूना हो जाएगा, तीन हो गए ना, तो अब मुहंदिसानी नहीं होगा बल्कि मुहंदिसूना हो जाएगा, जमा हो जाएगी, तीन हो गए। काशिफुन व असदुन व अमरुन, ये अमरुन है, अमरुन, उमर नहीं है, ये अमरुन है, क्योंकि वो भी लगा ना, तो अमरुन है। ये आपको फर्क पता है ना अमरुन का और अमर का, उमर का? जी जी जी। उमर में वो नहीं आता, ये अम्र है इसलिए इसमें वो आ रहा है, ठीक है, तो ये अम्र जबर के साथ होगा ये। अच्छा, जैद, हामिद और महमूद नेक है।
زیدو و حامدو و محمودو صالحون. زیدو ہوگا، ایک پیش کیوں لگا رہے ہیں؟ زیدن و زیدن و حامدن، حامدن و محمود مردوں کے اوپر تنوین آتی ہے ناموں پہ، صالحون. ٹھیک ہے نا، صالحانی، صالحانی نہیں ہوگا، صالحون ہوگا. دے آر تھری نا، مور دین ٹو ہو جائیں تو عربی میں وہ جمع ہو جاتی ہے. اردو اور انگلش میں دو بھی ہو جائے نا تو وہ جمع ہوتی ہے. جیسے پر دو استانیہ لکھا ہوا تھا نا، دو نام تھے، استانیہ لکھا ہوا تھا، دو اسٹوڈنٹ تھیں تو طالبات لکھا ہوا تھا. عربی میں، اردو میں اور انگلش میں دو پہ بھی جمع ہو جاتی ہے، واحد اور جمع. صرف یہ عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ تین پہ جمع اسٹارٹ ہوتی ہے، دو پہ مثنیٰ ہوتا ہے. ساجد، عابد اور خالد طالب علم ہیں. ساجدن و عابدن و خالدن طالبون. طالبون ہوگا. اچھا جی، اور یہاں پر ساجدت و عابدت و خالدت طالباتن. طالباتن، طالباتن پہ الف لام نہیں لگانا بھول کے بھی، وہ خبر ہے، وہ نکرہ ہوگی، اور یہ سب معرفہ ہیں مبتدا. مریم، زینب اور سعد ڈاکٹر ہیں. مریم و زینب و سعدو طبیبون. سعدن ہوگا نا، سعدو کیوں کیا؟ سعدن جی مرد ہے یہ. طبیبون. سعدن جی سعدن طبیبون، طبیبون. اطباء بھی کر سکتے ہیں، جی طبیبون بھی، اطباء. جی اطباء بھی کر جی سکتے ہیں. جی ڈاکٹر جی ہیں. طبیب ان کی جمع جو ہوتی ہے اطباء ہوئی ہوتی ہے. فاطمہ تو، اطباء. ہاں، فاطمہ، عائشہ، رقیہ نیک ہے. فاطمہ تو عائشہ تو و رقیہ تو صالحات. صالحات. ایک بندہ کر رہا ہو نا اس کو کمپلیٹ، تاکہ مجھے پتہ چلے آتا ہے کہ نہیں آتا، تو اس کو کرنے دیا کریں، ٹھیک ہے. فاطمہ تو، عائشہ تو و رقیہ تو، اس میں سب میں واو لگانے. فاطمہ تو و عائشہ تو و رقیہ تو صالحات، کیونکہ مؤنث ہے نا ساری، تو صالحات آئے گا، رفعی حالت میں ہوگا، بٹ جمع مؤنث سالم ہوگا. اچھا جی، اب مکس والا کوئی آ جائے نا. اچھا، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ معرف باللام. اچھا، یہاں پہ جو ایکسرسائز بتائی گئی ہے نا، اس میں آپ کا جو مبتدا ہوگا، ابھی تک آپ کے نام آ رہے تھے نا سارے مبتدا کے طور پہ، علم آ رہے تھے کیونکہ وہ معرفہ ہوتے ہیں علم. تو اب جو ہے علم کی دوسری ٹائپ آ رہی ہے المعرف باللام اسم، ٹھیک ہے. تو معرف باللام والا مبتدا آئے گا اور خبر تو اسی طرح سے نکرہ آئے گی بغیر الف لام کے. کمبینیشن تو وہی ہے نا، معرفہ اور نکرہ کا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہوگا، آدمی سچا ہے. تو اب یہاں پہ سب جگہ پہ دیکھیں آپ نے نام نہیں آئے، کوئی بھی نام نہیں آیا یہاں پہ، تو ابھی آپ نے معرف باللام اسم یوز کر کے مبتدا بنا. الرجل صادق، الرجل صالح، الرجل صادقن، صادقن، سچا ہے، کیونکہ مذکر ہے تو صادقن نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو معرفہ آپ کا مبتدا معرفہ ہے اور خبر آپ کی صادقن نکرہ ہے. عورت سچی ہے، الامرات ہاں، صادقات، صادقتن. امرأتن عورت ہوتی ہے، الامرأتو یہ جو ہوتی ہے یہ آپ کی معرفہ ہو جائے گا. المرأتو ہوتا ہے، المرأتو ہو جاتا ہے، چینج ہوتا ہے. المرأتو اور صادقتن ہوگا. الامرأتو نہیں کہتے، المرأتو ہو جاتا ہے. طالب علم محنتی ہے، میں آپ کو لکھ کے بھی بتاتی ہوں انشاءاللہ. طالب علم محنتی ہے کرے. الطالب مجتہدن. جی، مجتہدن، الطالب مجتہدن. مجتہدن. اچھا جی، طالبہ ذہین ہے، الطالب ذہین، الطالبتو ذکیون، ذکیتن، زکیتن. زکیون ہوتا ہے مذکر، زکیتن ہوتا ہے مؤنث، ٹھیک ہے نا. چلیں آگے، دروازہ کھلا ہے. البیت، الباب، 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 الباب مفتاحون، مفتاح، مفتوح، مفتوح. مفتوحون. مفتاح چابی ہوتی ہے نا، مفتوح. مفتاح جو ہوتا ہے وہ گیجٹ ہوتا ہے، چابی ہوتی ہے.
गाड़ी की चाबी हो, घर की चाबी हो, वो चाबी एक ही, मिफ्ताहुन। बट मफ्तूहुन ये आपका खुला है, खिड़की बंद है। अन्नाफिज़तु मुग़लक़तुन, मुग़लक़तुन, मुग़लक़तुन मुग़लक़, क्यों बोला मैंने? क्योंकि अन्नाफिज़तु मुअन्नस है, ठीक है ना। अन्नाफिज़तु में गोलता आएगी ना आखिर में, जी अन्नाफिज़तु। तो मुग़लक़तुन, पानी ठंडा है। अलमाउ बारिदुन, बारिदुन, वेरी गुड, माशाअल्लाह। चाय गरम है। अश्शायु हारुन, हारून, हारून, हारून गरम है। चाय मुज़क्कर होती है, ठीक है। तो आप साथ हारा तुम नहीं लिख सकते, हारून नहीं लिखेंगे, क्योंकि चाय जो होती है मुज़क्कर होती है। हमारे यहाँ उर्दू हारून गरम, हरारत से हमारे है। यहाँ मुअन्नस होती है। हमारे यहाँ चाय मुज़क्कर मुअन्नस होती है। अरबी में चाय मुज़क्कर है, कहवा मुअन्नस होता है। अगर मैं कहूँ ना कहवा गरम है, कहवा, तो अल कहवतु हारतुन होगा, अल कहवतु हारतुन हो जाएगा, क्योंकि कहवा में भी आपकी गोलता लगी होती है। अल कहवतु हारतुन हो जाएगा, सही है। तो हारून का मुअन्नस हारतुन हो जाएगा। चाय मुज़क्कर है इसलिए मैंने हारून लगाया था। दूध मुफीद है। लबनुन, अल्लबन, लबनु अल्लबन मुफीदुन, मुफीदुन भी कह अलहलीबुन, सकते। हाँ, अब देखिए अल्लबनु मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर, मुज़क्कर है तो मुफीदुन नहीं आएगा ना, ठीक है ना। और क्या हाँ। लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं मुफीदुन की जगह? सिस्टर एक बात पूछूं? जी जी पूछिए। ये लबन नाफिउन, तो लस्सी को कहते हैं। हाँ, नाफिउन नफा देने वाला है, नफा देने वाला है। इल्म यहाँ पर आपने नाफिउन लगाना है, वहां पे आप मुफीदुन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप नाफिउन लगा सकते हैं, लबनु नाफिउन यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो मुफीदुन भी उर्दू अरबी का लफ्ज है, मुफीदुन भी लगा सकते हैं। अल किताबु मुफीदुन, तो किताब मुफीद है। इसी तरह दूध मुफीद है, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है आपका? अल लबनु नाफिउन भी कर सकते हैं, अल इल्मु नाफिउन भी कर सकते हैं। इल्म भी मुज़क्कर होता है, नाफिउन नहीं आएगा। मौसम गर्म है, मौसम को क्या कहते हैं? अल जव्वु हारुन, अल जव्वु हारुन। ये मदीना बुक्स जो पढ़ते हैं ना, इनको इनकी थोड़ी वोकैबुलरी अच्छी है। तो अल जव्वु हारुन, मौसम गर्म है। अल जव्वु हारुन, जब वो जो होता है ये आपका मौसम को कहते हैं। हारून गरम है, क्योंकि ये भी मुज़क्कर है, तो यहाँ पे हारून आएगा। दूध गरम है की तरह, तो हारून पे शद भी आती है, यहाँ तशदीद भी आती है। अच्छा, आगे क्या चीज है? गाड़ी कीमती है। अस्सयारतु गालियतु, अस्सयारा तो गाड़ी होती है, कीमती के लिए क्या बोलेंगे? खालियतुन, गालियतुन। अस्सयारा तो मुअन्नस है, तो गालिन नहीं आएगा, गालियतुन आएगा। कीमती है यानी महंगी है, सस्ती नहीं है। सस्ती जो होती है वो रखीसतुन होता है। अगर गाड़ी सस्ती है तो फिर हम कहेंगे अस्साअतु रखीसतुन, रखीसतुन, ठीक है। और गाड़ी अस्सयारतु, यहाँ पे अलिफ लाम के साथ अस्सयारतु गाड़ी, ठीक है। तो ये आपका है। उसके बाद घड़ी खूबसूरत है। अस्साअतु जमीलतुन, जमीलतुन, जमीलतुन क्योंकि घड़ी आपकी मुअन्नस है, तो खूबसूरत जमीलतुन आएगा, जमीलुन नहीं आएगा। कुर्सी नहीं है। अल कुर्सियु जदीदुन, जदीदुन, अल कुर्सियु जदीदुन, ठीक है। जदीदुन क्यों? क्योंकि ये मुज़क्कर है। अल कुर्सी मुज़क्कर है। हमारे यहाँ तो कुर्सी क्या होती है? मुअन्नस होती है ना। अल कुर्सियु जदीदुन आएगा, मुज़क्कर होती है। उसके बाद दीवार पुरानी है। दीवार को क्या कहते हैं? दीवार को मिलता जुलता लफ्ज है जिद, अल जिदारू, जिद्दार, अल जिदा कुरान मजीद में भी है। अल जिदारू क्या हो जाएगा? पुरानी है। कदीमुन आएगा, क्योंकि जिदार जो है ये आपका मुज़क्कर है।
تو آپ نے قدیم لگانا ہے. ہمارے یہاں دیوار بھی کیا ہے؟ پرانی ہے. اردو میں جب ترجمہ کریں گے الجدار قدیم تو ہم یہ نہیں کریں گے. ہم جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ نہیں کریں گے دیوار پرانا ہے کہ کوئی قدیم آ رہا ہے, ایسے نہیں کریں گے. اردو زبان میں ویسے ہی ترجمہ کرنا ہے کہ وہ مؤنث بولی جاتی ہے, دیوار پرانی ہے. لیکن جب عربی میں کرنا ہے تو جدار کو دیکھنا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے. کرسی بھی مذکر تھی. گاڑی نئی, گاڑی قیمتی ہے, تو وہ ہماری گاڑی ادھر بھی مؤنث ہے ادھر بھی مؤنث ہے, تو اس کو آپ نے اس طرح کر لینا ہے. اور یہ اگلی والی خود کر لیں گے. اس میں اب آپ کا یہ بھی آپ کا وہی آ رہا ہے, الف لام والے ہی آ رہے ہیں, تو اس کو کرنے کی کوشش کیجیے گا, ورنہ اچھا یہاں پر ایک رول دیا ہوا ہے, اس رول کو آپ نے دیکھنا ہے. مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں آ سکتی ہے. یہاں پر ایک یہ چیز کاٹ دیں گے, غلط لکھا ہوا ہے. خبر واحد مؤنث آئے گی, ڈیفینیٹلی آئے گی. مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو, مبتدا ہو سکتا ہے نا غیر عاقل کی جمع مکسر بن کے آ جائے, تو پھر کیا ہوگا؟ جمع مکسر بن کے آ رہا ہے, غیر عاقل کی جمع آ رہا ہے, تو پھر آپ کی خبر واحد مؤنث آئے گی. پھر جمع نہیں لکھنی, اس کو ایکول نہیں کرنا, بلکہ واحد مؤنث لانا ہے. تو اس کی مثال جیسے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. مثلاً آپ کا الاقلام, اقلام کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے نا, جمع مکسر ہے یہ. ہاں, اب اس کے آگے جو اس کی ہم کیا لگائیں گے؟ خبر لگانی ہے نا, یہ تو مبتدا ہے, تو کیا لگائیں گے؟ الاقلام ہاں مکسورتن, ٹوٹے ہوئے ہیں. قلم کیا ہیں؟ ٹوٹے ہوئے ہیں, تو ہم کیا لگائیں گے؟ مکسورتن. مکسور نہیں لگائیں گے, مکسور مذکر ہے, ہم نے مکسور نہیں لگانا, مکسورتن. ایک تو یہ مثال لکھ لیں, اور ایک مثال لکھ لیں الساعۃ. الساعۃ, اب اس کی خبر آپ نے لگانی ہے. گھڑیاں مہنگی ہیں یا سستی ہیں, جو مرضی لگانا چاہیں. تو اگر آپ چلیں, اگر گھڑیاں پرانی ہیں لکھ لیں, آسان کر دیتی ہوں. تو کیا آئے گا یہاں پر؟ الساعۃ. ویسے تو ہم جمع میں جمع ہی لگاتے ہیں نا, ایکول کرتے ہیں نا, ادھر جمع ہو تو ادھر بھی جمع کرتے ہیں, ادھر مثنیٰ ہو تو ادھر بھی مثنیٰ, ادھر واحد ہو تو ادھر بھی واحد. لیکن جب غیر عاقل کی جمع ہوگی, غیر عاقل کی جمع, یہ غیر عاقل ہے نا, الساعۃ کیا ہے؟ غیر عاقل ہے نا, عاقل تو چیز نہیں ہے, غیر عاقل ہے, اور اس کی جمع آ رہی ہے, تو پھر اس کی صفت جو ہے وہ جمع نہیں لگانی, واحد مؤنث لگانی ہے. تو یہاں پر ہم قدیمتن لگائیں گے, قدیمتن لگائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح السیارۃ بھی لگا سکتے ہیں. السیارات, گاڑیاں پرانی ہیں یا نئی ہیں, تو نئی کے لیے جدیدتن لگا دیں گے, پرانی کے لیے قدیمتن لگا دیں گے. اگر آپ گاڑیاں لگا رہے ہیں السیارات, السیارات ہوگا, اور پھر آگے آپ کی خبر جو بھی منکرہ ہوگی, جدیدتن بھی لگا سکتے. تو یہ مثالیں لکھ لیں. اس میں آپ کی یہ دیکھیں, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی سالم جمع ہے اور یہ آپ کی مکسر جمع ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. غیر عاقل کی جمع ہو, غیر عاقل کی جمع کی بات کر رہے ہیں, مکسر کی بات ہی نہیں ہو رہی. الابواب جدیدتن, الابواب بھی اگر کریں گے نا تو اس کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, فرض کرو دروازے کھلے ہیں, تو الابواب تو مذکر ہے نا, جی, تو کیا لگائیں گے؟ دروازے کھلے ہیں, مفتوحتن لگائیں گے, مفتوحتن نہیں لگائیں گے, مفتوحتن. حالانکہ یہ مذکر ہے لیکن پھر بھی آپ نے مفتوحتن نہیں لگانا ہے. ٹھیک ہے, تو واحد مؤنث لگانا ہے, مفتوحتن گول تا کے ساتھ. تو یہ آپ کا غیر عاقل ہے اور اس کی جمع ہے, اور اس کی جو خبر لگائیں گے آگے وہ آپ نے مفتوحن نہیں لگانی, مفتوحونا بھی نہیں لگانی, مفتوحانی بھی نہیں لگانی, واحد مؤنث لگانی ہے. یہ تینوں مثالیں لکھ لیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آئے گا, اور یہ پوائنٹ ہر جگہ استعمال ہوگا, چاہے اشارہ ہو, اشارہ بھی واحد مؤنث آتا ہے, چاہے اس کا فعل ہو, کوئی بھی چیز ہوگا, جہاں بھی یہ یوز ہوگا نا غیر عاقل, وہاں پر وہ واحد مؤنث ہی آئے گی, چاہے اس کی خبر آ رہی ہو. اب یہاں پہ تو خبر آ رہی ہے نا, یہ خبر واحد مؤنث آ رہی ہے نا, پھر صفت بھی آپ کی کیا ہوگی؟ واحد مؤنث آئے گی. صحیح ہے, تو یہ آپ نے اس کو اس طرح سے لکھ لینا.
الابواب مفتوحتن الاقلام مکسورتن الساعۃ گھڑیوں کو کہتے ہیں نا قدیمتن. تو ان کی جمع کے ساتھ جمع نہیں لانی. ابھی تک ہم کیا لا رہے تھے؟ جمع کے ساتھ جمع ہی لا رہے تھے. یہ ایکسیپشن ہے, اس کو ایکسیپشن کہتے ہیں. یہ ایکسیپشن رول ہے, ہر رول کا ایک ایکسیپشن ہوتا ہے. تو ویسے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ واحد کے ساتھ واحد لانا ہوتا ہے, مذکر کے ساتھ مذکر, مؤنث کے ساتھ مذکر, مثنیٰ کے ساتھ مثنیٰ, جمع کے ساتھ جمع. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ غیر عاقل کی جب جمع آئے گی تو واحد مؤنث خبر آئے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. یہ ایکسرسائز آپ نے خود کرنی ہے, تھوڑا دماغ پہ زور ڈالیں گے, بوجھ ڈالیں گے. یہاں پہ پتہ نہیں چلتا نا, اکیلے اکیلے جب کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. لکھ لیے تھے آپ نے؟ یہ میں نے مٹا دیا. تو یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے. یہ اس کو نا, اس کو ہائی لائٹ کریں, لیکن اس کو یہ نہیں لکھنا, یہ غلط ہے. یہاں پہ میں اس کو صحیح کر کے جملے کو دیتی ہوں. مبتدا جب غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث آتی ہے. یہ ہے اصل جملہ. یہ باقی سب یہاں سے کاٹ دیں, یہ نہیں آئے گا. مبتدا جب آپ کا غیر عاقل ہوگا اس کی جمع ہوگی, یعنی یہ بھی جمع ہے, یہ بھی جمع ہے, اور جو یہاں میں نے لکھا تھا الابواب وہ بھی جمع تھا. تو غیر عاقل کی جمع ہوگی تو خبر اس کی جو آئے گی واحد مؤنث لائیں گے. ہاں, تو اس صورت میں صرف واحد مؤنث آئے گی, ورنہ ایکول آئے گی. جمع ہوگی تو جمع ہی آئے گی آگے. لیکن جب غیر عاقل کی جمع آ جائے گی تو پھر آپ کا وہاں پر واحد مؤنث اس کی صفت آئے گی. اور وہ آپ انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے نا آگے, تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی جہاں پر بھی وہ آئے گا. تو دیکھو جیسے یہاں پر ہے, یہ لکھا ہوا ہے نا الابواب. اب یہ کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے, جمع ہے بٹ غیر عاقل کی, عاقل کی نہیں ہے. عاقل ہوتے ہیں صرف انسان, فرشتے اور جن. تو وہ تو عقل والے, دروازوں میں تو کوئی عقل نہیں ہوتی نا, غیر عاقل ہے. اب غیر عاقل کی جب جمع آئے گی تو اس کی صفت جو ہوگی وہ واحد مؤنث آئے گی. یہ رانگ ہے, یہ میں نے بتا دیا, یہ رانگ ہے. اگر اس کو بھی یاد رکھیں گے سب کو تو کنفیوز ہوں گے بہت. تو بس اس کو واحد مؤنث آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آگے نہیں کرنا, بالکل بھی نہیں کرنا. بلیو می, اس کا میں آپ کو جو اس کی ہے میں وہ بھی بھیج سکتی ہوں آپ کو. جہاں پہ یہ سالو کر کے انہوں نے ایکسرسائز بتائی ہوئی نا, اس میں انہوں نے کوئی مفتوحات نہیں لکھا ہوا, انہوں نے صرف مفتوحات اس طرح واحد مؤنث لکھی. تو وہ بھی میں آپ کو دے سکتی ہوں اگر آپ چاہیں تو. لیکن میری بات پہ بلیو کر لیں. اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے, جیسے یہاں پر الکتاب ہے نا, ٹھیک ہے نا, اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ کتابانی کریں گی تو کیا کریں گی؟ جدیدانی کریں گی. صحیح ہے, الکتابانی جدیدانی. جب جمع بنائیں گی الکتبو کیا بنائیں گی؟ جدیدتن. بس دیٹس اٹ, آگے کچھ نہیں بنانا. اچھا, پھر الکرسی یو مکسورن, تو یہاں پر کیا جائے گا؟ الکرسی یعنی مکسورانی. کرسی مذکر ہوتی ہے تو مکسورانی, تو یہاں پر کیا جائے گی؟ اب یہاں کرسی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الکراسی یو. الکراسی یو مکسورتن, مکسورتن ہو جائے گی. اچھا, الغرفتو, یہ میں نے آپ کو 4 شیٹس دی تھی, 5, جن کے اندر سارے یہ ورڈز میننگ لکھے ہوئے تھے نا, واحد جمع ہر چیز لکھی ہوئی تھی. تو الغرفتی کا کیا پرولر ہوگا؟ الغرفو. نظیفتن ہو جائے. جمع جب بنائیں گے تو اس کی جمع اس طرح سے جمع بنیں گی, مکسر بنیں گی نا غرفتو کی. اسی طرح سیار, اس کی کیا ہو جائے گی؟ السیارات جمیلتن, واحد مؤنث اس کی صفت لائیں گے. ٹھیک ہے, مؤنث میں تو آپ نے یہی والی ادھر سے اٹھا کے ادھر لکھتے نہیں ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. السیاراتن کے ساتھ بھی واحد مؤنث جمیلتن نہیں آئے گی. الساعۃ کبیرتن ہو جائے گا, یہاں پر واحد مؤنث اس کی آ جائے گی. یہ ایکسرسائز بھی میں نے کروا دی ہے, لیکن دونوں ایکسرسائز آپ نے خود بھی کرنی ہے. یہ اوپر بھی ورڈ دیے ہوئے, یہ بھی کرنے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ ٹیچر, بہت شکریہ. وانتم جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے بہت ساری.